نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بدشمنان اہل بیت لعنت، خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اس کو ساؤنڈ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بچہ پڑھ رہا تھا، اس کو کہو ذرا بیس کو صاف کرے، ایکو کم کرے۔ ہاں یہ لوز ہے، اس کو ٹھیک کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات بلند آواز سے سارے سنیں۔ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، اس ذکر کا صدقہ میرا مالک سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ مجلس کے بانیان کے مالک رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے سارے سے۔ اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں۔ صاحبان گرامی قدر، رمضان کا یہ مہینہ سال کا واحد مہینہ ہے جسے مہینوں کا سردار مہینہ کہا جاتا ہے۔ آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کو مسلمانوں کے سارے فرقے مہینوں کا سردار مہینہ کہتے ہیں۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے سارے فرقے رمضان کے مہینے کو مہینوں کا سردار کہتے ہیں۔ وہ بھی سردار کہتے ہیں جو سارا سال کہتے ہیں سارے اکو جائی ہوندے۔ نہیں، ذرا زحمت فرما، بہت شکریہ، میری بات پہ دھیان دیا۔ یعنی جو طلبہ و طالبات کو پورا سال لیکچر دیتے ہیں کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بس بڑوں کی عزت کرو، یہ سارے بڑے لوگ ہیں۔ جنہیں اللہ بنا دے وہ ایک ہی اسٹیٹس کے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی درجے کے ہوتے ہیں، اور جب رمضان شروع ہو جائے تو پھر وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ سردار مہینہ ہے۔
اب ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، باخبر چہروں میں بات کر رہا ہوں. اگر زمانہ ماہ رمضان کا یہ فلسفہ سمجھ لے تو بہت ساری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں. کہ آپ جو کہتے ہیں رمضان سردار ہے مہینوں کا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مہینوں کو بھی بغیر سردار کے نہیں رہنے دیتا. مہربانی سر آپ جیئے. متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی کا. اب ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ سردار مہینہ کیوں ہے؟ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے ایک جیسے ہوتے ہیں پھر 12 مہینے اللہ کے ہیں، سارا سال تراویحاں نہیں پڑھنی چاہیے؟ لیکن یہ نفلوں کو جماعت کے ساتھ رمضان میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی سرداری کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اچھا اس میں ایک اور باریکی بھی ہے کہ اگر یہ سردار مہینہ ہے 29 دن کا ہے یا 30 دن کا تو یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اسے بالکل ایک درجے پہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ دن دنوں جیسے نہیں، راتیں راتوں جیسی نہیں. آپ ٹی وی پہ سنیں، اخباروں میں پڑھیں، میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھیں، اکثر علماء اسلام رمضان میں کہتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. آپ سمجھتے ہیں عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں. پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن یعنی پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ میں ملت جعفریہ کے لیے بھائی جو کہتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے نجات کا. یہ ایک عشرے کے منکر تھے، انہیں 3 منانے پڑ گئے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. مہربانی جی آپ جی سید، آپ زندہ ہو سلامت رہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ اس میں بہت مہربانی سرکار. اس میں ہے کیا بھائی رمضان میں؟ کہتے ہیں جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وما اس باریکی کا لطف لیجئے گا. خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. خدا فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ مہربانی صاحب بہت شکریہ گلفام صاحب. تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تم سمجھتے ہی نہیں ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اگر کوئی مولوی آپ کو کسی بھی مذہب کا لیلۃ القدر سمجھانے لگ جائے نا تو اس کی منت کرنا کہ خالق کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا. جیو بسم اللہ سرکار. ہاں وما ادراک یعنی حسینی صاحب جس اللہ نے ملک علی رضا جس اللہ نے قرآن کی تفہیم کے حکم دیے کہ قرآن سمجھو، وہی کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا. اس کا مطلب اس میں کوئی راز باریکی ہے لیلۃ القدر میں. جبھی تو مولا معصوم سرکار صادق آلِ محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ معصوم سے ایک مجھے پرابلم لگ رہی ہے. آواز ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بہت شکریہ.
کچھ دوستوں کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی نا، تو میں سمجھ رہا تھا شاید میری آواز بھی نہیں پہنچ رہی، لہٰذا آپ جی ٹھیک ہو گیا، میں مطمئن ہوں۔ مولا معصوم سے ایک مومن نے کہا کہ آقا کیا یہ سچ ہے کہ لیلۃ القدر کا ایک سجدہ 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ امام نے کہا مولا حد ہو گئی ہے، ایک سجدہ اور 1000 مہینہ بندے سجدے کرتے رہے اور وہ ایک سجدہ ہزاروں پہ بھاری ہے۔ امام نے کہا یقیناً ایسے۔ اب اس نے دوسری گزارش مولا سے کی، کہنے لگا مولا اتنی عزتوں والی رات، اتنی عظمتوں والی رات اگر لا علمی میں گزر جائے، میں مطمئن ہوں آپ کمال بات کو سمجھتے ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا اس فقرے سے، مولا اتنی عظمتوں والی رات پتہ ہی نہ چلے اور گزر جائے، پھر آئے گی سال بعد، دوبارہ لیلۃ القدر آنے سے پہلے بندہ ہی مر جائے، مولا موت لمحوں کا پتہ نہیں، سال تو بہت دور ہے، پچھلی لیلۃ القدر گزر گئی، اگلی زندگی میں آ نہیں سکی، تو بندہ بیچارہ تو پھر عظمت سے محروم رہ گیا نا۔ جب اس نے کہا نا بندہ بیچارہ عظمت سے محروم رہ گیا، امام فرماتے ہیں ہماری چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی، رحمت کیجئے گا، رحمت کریں گے، مہربانی، میں پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ہماری چوکھٹ پہ، ہم آل محمد کے دروازے پہ محرومیاں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا پہلی گزر گئی اگلی آئی نہیں، بندہ مر جاتا ہے تو محروم ہی مر گیا نا۔ اب میسج امام کا ہے، کسی مولانا کا پیغام نہیں ہے، مولا کا پیغام ہے، جوڑے پل کی مرکزی بارگاہ میں پیغام آپ کے مولا کا آپ تک پہنچا رہا ہوں، کسے وارے میں ہے کسے نہیں وارے میں مجھے نہیں پتا۔ جب اس نے بار بار کہا بندہ محروم مر گیا، امام فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا۔ ذرا بولیں گے آپ، ذرا زحمت فرما لیں، مہربانی جی، مہربانی جی۔ امام فرماتے ہیں 2 ناراض، مجھے نہیں پتا اس بارگاہ کی اب کیا پوزیشن ہے، لیکن معصوم کہہ رہے ہیں کہ 2 ناراض مومنوں میں، اور مومن ہونے کے لیے واجب ہے ولایت علی کا اقرار کرنا۔ 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دے دوں۔ اچھا وہ بھی کوئی کمال ہی سادہ تھا، سر پکڑ کے کہتا مولا جے ناراض مومن لبھنی نا۔ میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے زمانے میں ہوتا، تجھے پنڈ پنڈ میں لیلۃ القدر کے ثواب ملتے، تجھے گلی گلی میں لیلۃ القدر کے، لیکن وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ مولا اگر ناراض مومن ملے ہی نہ۔ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ مومن پریشان ہو کے کہہ رہے اگر ناراض مومن، اس کا مطلب ہے مالکوں کے زمانہ میں مومنوں کا آپس میں ناراض ہونے کا رواج ہی نہیں تھا۔ کوئی تو سمجھو یار، آپ زحمت فرمائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہاں واضح سی بات ہے نا کہ مولا ان وارثوں کے زمانہ میں ناراض ہونے کا چلن ہی نہیں تھا۔ اب اگر عقیدہ آپ کا ہے کہ لوگوں کے امام تھے، ہمارا ہے، جب ہے پھر ناراضگیاں کیسی؟ علی ولی اللہ کو زندگی سمجھنے والوں،
نفرتیں ختم کرو، فاصلے کم کرو۔ امام فرماتے ہیں اگر ناراض مومن نہ ملے، اب مولا گھر بچاتے ہیں مومنوں کا، سرکار فرماتے ہیں دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کی خبر ہو جائے تو ان کی صلح کے لیے چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو تو نیت لے کے چل پڑے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے۔ اور لاہور والوں اس نے تیسری دفعہ کہہ دیا، تو کمال ہی بندہ تھا یار، تیسری دفعہ کہہ دیا کہ مولا اگر یہ بھی موقع نہ، امام فرماتے کب تک پوچھو گے، ہم کب تک بتائیں گے۔ یاد رکھنا لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کے ثواب۔ آپ جیے مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ہماری دادی کا نام ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، معصوم کا فرمان ہے یا جدہ جدتی ہماری دادی، یہ لیلۃ القدر نام ہے ہماری دادی فاطمہ کا۔ اب آیت کا لطف آئے گا کہ اللہ کیوں کہہ رہا تھا، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے لیلۃ القدر۔ آیتیں آپ کو یاد ہے، یہ سورہ قدر کی میں تلاوت کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے سارے مجمع کو یقیناً میں سمجھتا ہوں سورہ قدر یاد ہوگی۔ اور جب کوئی ذاکر مولوی آپ کا مجلس میں کو آیتیں پڑھ رہا ہو نا، تو جو آیتیں آپ کو یاد ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھا کرو، اس کا لطف بڑھے۔ مجلس لائیو چلتی ہیں، مہربان ہمارے اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب مجمع شیعوں کا بھی ذاکر مولوی کے ساتھ آیت کے ساتھ آیت پڑھتا جاتا ہے نا، پھر بچے پوچھتے ہیں ابا جی شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر، مہربانی سر، کیونکہ ہمارے بارے میں یہاں علی آپ، کیونکہ غلط فہمیوں والی اخیر ہو گئی ہے، جسے موقع ملتا ہے، بلکہ ہم کوئی میرا خیال ہے بڑی کوئی مسکین طبیعتوں کے لوگ ہیں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا، وہ شیعوں پہ کر دوں، ان کا اللہ وکر ہے، نبی سے تو واقف ہی نہیں ہے۔ میں پورے ملک میں یہ غلط فہمی ان کی دور کرتا پھر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں شیعہ نبی سے واقف نہیں ہے، نبی کو مانتے نہیں ہیں۔ شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں۔ میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ میری تائید کر دیں، ہم جسے مانتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، مجھے یاد ہے، فرمان لگے جی علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، علی کے مولا کے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ میں نے کہا جی ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے، ہمیں تو علی کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس علی کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن علی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی۔ یا علی آ گئی، بلکہ مجھے بات یاد آ گئی، ایک صاحب نے عرصہ پہلے مجھ سے کہا تھا، یہ ایک بات بتائیں، میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے ہمارا شیعوں سے میل ورتن ہے،
ہم نے دیکھا ہے کہ شیعہ بچے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، علی نہیں چھوڑتے. مہربانی جی، یہ آپ شیعہ لوگ رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑتے. یہ علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ بیسیکلی کیونکہ دکاندار ہے لہذا آپ فائدہ نقصان پہلے دیکھتے ہیں. میں نے کہا جو بندہ بس میں منجن بیچتا ہے وہ 9 فائدے منجن کی بتاتا ہے، اور تو علی کا فائدہ پوچھ رہا. کہنے لگا نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ سکی کہ شیعہ علی پہ ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. آخر کوئی ایک فائدہ تو ہمیں بتایا جائے. میں نے کہا چلیں قبلہ ایک فائدہ بتا دے. کہنے لگے جی کہیں. میں نے کہا جی رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد صرف مرزا غلام احمد ہی جھوٹا نبی نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام احمد کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی نام ہیں جو 2 نمبر نبی بنے. آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے. مرزا غلام احمد اس لیے آپ کے ذہنوں میں ہے کہ یہ ہمارا ہمسایہ تھا، قادیان ہندوستان، اس لیے آپ کے ذہن میں مرزا غلام احمد جو پڑھے لکھے لٹریری نوجوان بیٹھے میں وہ تو کم از کم میری تائید کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ مرزا صاحب کے علاوہ بھی بندے جھوٹے نبی بنے ہیں. بلکہ اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں مزید آسانی کی جائے تو جتنے بھی جھوٹے نبی بنے کوئی بھی یہودیوں میں سے نہیں ہے. جتنے جھوٹے نبی بنے حضور کوئی بھی عیسائیوں میں سے نہیں ہے. یہ جتنے جھوٹے نبی بنے مرزا غلام احمد کے علاوہ، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں آخری آدمی تک متوجہ رہیں، جتنے جھوٹے نبی بنے جنہیں علی ولی اللہ کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں انہیں بتا رہا ہوں. جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. ذرا زحمت فرمایا. ہاں کوئی ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا بندہ، میری کیا حیثیت ہے فائدے گنواؤں، لیکن یہ وہ فائدہ ہے جو کبھی کبھی مجلس والی گلی سے گزرنے والا بندہ بھی اگر سن لے تو اسے پٹ صدق کا پتہ چل جائے کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی ایک بھی علی کی ولایت کا اقرار کر کے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ میں سلام کروں گا پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی قوم کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو. جب بچہ بولنا سیکھتا ہے ماں کہتی ہے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹے یہاں تک رکنا نہیں ہے، آگے یاد کرو علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. شیعہ ذہن بچپن میں سمجھ جاتا ہے جب علی نبی نہیں ہے یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن گئے. بہت شکریہ، بہت آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. اور صاحبان گرامی قادر، اس کا ایک اور پہلو بڑا کمال ہے. میری ملت جعفریہ کے ذاکرین ہوں یا خطبہ علماء، جو بھی ممبر پہ آتا ہے نا، ممبر پہ جو نہیں آتے وہ تو محفوظ ہیں، ممبر پہ جو نہیں آتے وہ الزامات سے بچے ہوئے، وہ اپنے آپ کو فرشتہ بھی کہہ لے تو سچا ہے. پبلک میں آنا جو نہیں، لیکن جو پبلک میں آ کے بات کرتے ہیں نا ان کے بارے میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ شیعہ ذاکر. ہم مولانا ہوں یا ہمیں علامہ فہامہ بنا دو، بھائیوں کی نظر میں ذاکر ہی ہمیں کہا جاتا ہے. ہم جو شیعہ ذاکر ہیں، ہم جو ہمارے پہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. جتنے ذاکر بھی ان مسلمانوں کی سوچ کے مطابق علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں
کیا کبھی کسی ذاکر نے یہ منبر پہ آ کے کہا ہے محمد نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکتا. کبھی پڑھا گیا؟ مطلب روایتوں کی جتنی بحث آپ کر لیں، میں منبر کی بات کر رہا ہوں. منبر پہ کبھی کسی ذاکر مولوی نے کہا ہے کہ حضور نے کہا تھا؟ اگر میری طرف دیکھیں آپ، مومنین آنے والے میرے مہربان آتے رہیں گے. آپ آ جائیں، تشریف لیں. آ جائیں مہربانی سر. متوجہ رہیں آپ، متوجہ رہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں مہربان آتے رہیں گے، لیکن اگر آپ پوری زیارت کر کے مومنوں کو بٹھانے پہ لگ گئے نا، پھر صورتحال بدل جاتے ہیں. ہم ممبر پہ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ زیارت میں مصروف ہو جاتے ہیں. بھائی ہیں میرے محترم ہیں، گیٹ ہی کیونکہ ایک کھلا ہوا ہے، لہذا جس بندے نے آنا ہے اس نے پہلے ہی بیٹھنا ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ بندہ اگر بعد میں آئے تو پیچھے بیٹھے. یہ کچھ عرصہ سے پرابلم اسلام میں بھی آ گئی ہے، آنا بعد میں، نمبر پہلے پہ قبضہ. کوئی تو سر مہربانی سر، آپ تو مولا ہی ہیں. مہربانی سر، متوجہ ہیں سرکار آپ. اب صاحبان ماشاءاللہ نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے ہے، باخبر چہروں کے سامنے کہہ رہا ہوں. کبھی آپ دن رات آپ مجلسوں میں ماشاءاللہ جاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بھائی ہیں، آپ رات مجلس دن مجلس، کرونا کی موجودگی میں مجلس. ہمیں کوئی فخر نہیں ہے، ناز نہیں ہے. لیکن اچھا ایک چیز میں نے آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، خضر نقوی، زر نقوی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. زر نقوی صاحب سے لے کے وہ آخری بیٹھے ہوئے بندے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو وائرس ہے نا کرونا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. مجلس کرانے سے پہلے آپ کو کہنا پڑے گا SOPs پہ عمل ہم کریں گے. ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے. ماسک میں نے بھی یہاں آ کے اتارا ہے، سینٹائزر ہونا چاہیے ہاتھوں کو لگا کے. اس کی سب سے بڑی جو چیز آپ نے دیکھی ہوگی، وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ فاصلے پہ بیٹھنا ہے. مسیتاں چ بھی جو دائرے دور دور بنا دیے گئے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے سے قریب نہیں ہونا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے رضی صاحب نے یہ کیا فلسفہ شروع کر دیا. وہ اس کی گہرائی بڑی کمال ہے. یہ وائرس ہے لیبارٹریوں کا بنایا ہوا، یہ وائرس ہے بندوں کا بنایا ہوا، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندے دور دور ہو جائیں. یہ جو بندوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ بلا فصل کے مخالف ہوتے ہیں. آپ جیے بہت شکریہ. کیا کہنے مہربانی صاحب، محبت ہے آپ کی، محبت آپ. لہذا آپ دن رات مجالس میں وہ چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں جو جہاں بھی مولا کا ذکر صف بچتی ہے وہ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. مالک ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافے فرمائے. یہ حاضریاں اسی طرح لگتی رہیں. کبھی آپ نے کسی مجلس میں چھوٹے بڑے خیر یہ تو ہماری سوچ ہے، یہ جو چھوٹا بڑا ذاکر ہم کہہ جاتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے. یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. لیکن ہمارا ایک بنا ہوا سلسلہ ہے، بالکل مطلب یہ اس نمبر پہ ہیں، یہ اس پہ ہیں، یہ فلاں کلاس کا بندہ ہے، فلاں کلاس کا کہا جاتا ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں، کبھی کسی چھوٹے بڑے ذاکر سے آپ نے سنا ہے کہ اس نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا. اچھا لطف میں ابھی تک اکیلا ہی لے رہا ہوں، اللہ کرے آپ شامل ہو جائیں. کبھی کسی ذاکر نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا؟ اے ہم شیعہ ماڑے صحیح، مسکین صحیح، ہم ہر دور میں احتیاط سے چلتے ہیں.
تھکن اتر جاتی ہے رمضان میں جب ٹی وی کی سکرین کی نکر پہ لکھا نظر آتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق افطار 10 منٹ بعد. ایک صاحب نے بڑا کمال تبصرہ کیا, کہنے لگا یہ شیعہ بڑے چالاک ہے. میں نے کہا اس میں چالاکی کیا؟ ہماری تو سادگی ہے کہ سحری ہم 10 منٹ پہلے بند کر لیتے ہیں اور افطار 10 منٹ بعد کرتے ہیں. چالاکی تو تب ہوتی جب آپ کے 10 منٹ بعد ہم سحری بند کرتے اور آپ سے بھی 10 منٹ پہلے, پھر تو چالاکی تھی. ہم چالاک نہیں ہیں, ہم احتیاط والے ہیں. ہم احتیاط اتنی کرتے ہیں کہ سوتران دا فرق بھی 38 سال ہو گئے اس ملک میں, ڈالر اوپر سے نیچے, پیسہ اوپر سے نیچے, ہر 15 دن بعد چلا جاتا ہے. تیرا فطرانہ 100 تو اتے ہوتا ہی نہیں. بولو یار, آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. اور میری جان ہم محتاط لوگ ہیں. ہمارے بندے گھبرا جاتے ہیں کہ جی سارے فرقے 100-125 ہی کھلوتے ہوئے ہیں, لیکن شیعوں کا فطرانہ کسی کا 350 پہ, کسی کا 500 پہ ہے. جو غذا کھاتے ہو, جس لیول کی کھاتے ہو, بازار میں ہر فوڈ ملتا ہے, چاول کے کئی ریٹ ہیں, اگر آپ سب سے مہنگا کھاتے ہیں, فطرانہ سب سے تھوڑا کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ واحد فقہ جعفریہ ہے جو فطرت کے قریب ہے. اور باقی ہمارے مسلک میں سادگی ہے. چالاکی اگر ہم میں ہوتی ہم بھی اثر پڑھ کے کھجور پکڑ لیتے, بلکہ جہاں کہیں مشترکہ افطاری ہو سانو لبدا ہی کچھ نہیں. بندے ضد سے کھاتے ہیں لیکن ہم پھر بھی مطمئن لوگ ہیں. مجھے یاد ہے پنجاب امن کمیٹی کے تب میں ایز اے ممبر اس میں بیٹھتا تھا, یہ عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک صاحب نے مجھ سے, وہ نام لکھے ہوتے ہیں تو کہنے لگے جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. میں نے کہا جی پوچھیں. کہنے لگے جی دیکھ لیں. میں نے کہا جی ہم نے کون سا بیٹیوں سے ٹیوشن پڑھنا ہوتی, کوئی بات ہی نہیں. سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں, خیر وہ بھی نہ سمجھ سکے. کہنے لگے یہ جو اچھا بات اس مولانا نے کمال کی, ذرا بھائی. کہنے لگے یہ جو آپ شیعہ ہوتے, آپ جو شیعہ ہوتے ہیں, آپ جو شیعہ ہوتے ہیں, آپ جو شیعہ, بڑی لمکا کے. میں نے کہا جی آپ کہنا کیا چاہتے؟ کہنے لگا آپ یہ شیعہ کس چیز سے بنتا ہے؟ میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہنے لگا بات پریشانی والی ہے, شریعت میں کافر سے بڑی گالی کوئی نہیں. ہم نے وہ بھی شیعوں کو دے کے دیکھ لی. شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. نہ پیچھے نہ رہو, زحمت فرما. مطلب دیکھو بھائی, کسی ہے کسی کی جرت کسی کو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ صحیح سلامت چلا جائے, ہنگامہ کھڑا ہو جائے بھائی اس نے کافر کہا. لیکن لوگ یہ خدا کی قسم یہ پریشان لوگ ہیں. یہ کافر ہمیں کہتے ہیں, مطمئن پھر بھی ہم ہیں. آپ کو یاد ہوگا ذر بھائی, آپ کی بہت سارے معاملات پہ آپ کی نگاہیں ہیں, اور میری قوم کے نوجوانوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, یورپ کے کسی بہت بڑے دانشور نے کہہ دیا کہ بس اگلے سال قیامت آنے والی ہے. میڈیا یورپ کے پاس ہے, پوری دنیا میں جناب پریشانیاں بن گئیں,
اور وہ ستمبر کا مہینہ بتایا گیا تھا، جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، ہم نے بڑے بڑوں کو پریشان دیکھا، مسلمان عقیدے والوں کو بھی پریشان دیکھا کہ جی ان کی نگاہیں بہت دور تک ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے قیامت آنے والی ہے، ستمبر دور نہیں ہے، بس یہ اپنی توبہ تائب معافیاں شافیاں۔ پوری کائنات پریشان تھی، علی والے مطمئن تھے۔ پھر زمانے کو سمجھ آئی کہ شیعہ مطمئن کیوں ہے، ہمیں اطمینان یہ تھا کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک بطول کا 11واں بیٹا نہ آ جائے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، ہم مطمئن لوگ ہیں، اور یہ اطمینان دنیا نے یہ اطمینان پھر دیکھا، اور وہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ شیعوں کو ہم نے کافر بھی کہا، اور شیعوں نے ناراض ہونے کی بجائے کیا کیا؟ بول پڑھو کو ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے، یہ ایف آئی آر ہے ہم مسکینوں کے لیے ہوتی، تو ضروری نہیں تو مولوی تے پرچہ ہوئے تاں ہی تو انہوں سمجھ آؤندی، سادہ سادہ بھی سمجھا کرو یار۔ ذرا زحمت فرمائے میرے ساتھ، تھوڑا قریب ہو جائیں۔ کہنے لگا جی شیعوں نے، میں نے کہا جی ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ میں نے کہا جی ختم نبوت کی 4 دیواری میں تو ہم سارے برادری تھے، آپ نے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی۔ میں نے کہا یہ ہمارے پانیوں کا اثر ہے، ہمارا کلچر ہے کہ جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گالی دے اور چھوٹا آگے سے گالی نہ دے تو بڑے کو خود ہی احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہمارے کسی شیعہ ذمہ دار کیا عام شیعہ نے بھی رد عمل میں کسی فرقے کو کافر نہیں لکھا۔ جب اس ملک میں دھمالیں ڈالتے تھے نا یہ کافر کافر شیعہ کافر، آپ کو اگر حافظہ ساتھ دے رہے، اس زمانے میں بھی ہمارے بچوں نے، بڑوں نے، علماء نے، ذاکرین نے کسی فرقے کو ہم نے کافر نہیں کہا، اور جب چھوٹا بھائی بڑے کو گالی کا جواب نہ دے تو پھر بڑے کو احساس ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پتہ ہے احساس کیسے ہوا؟ توحید پہ ہمارا ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان، یہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو جلدی آنا چاہیے تھا، سوزیوں والے بندے کی موج ہی بکری ہوتی۔ میں تو اب محسوس کرنے لگا ہوں زر نقوی بھائی، میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ جب مجلس میں سریلا ذاکر آ جائے پھر شرعی طور پہ مولوی کو لمبا نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ جی بہت شکریہ۔ میرا اعلان بھی ناظم ممبر نے کیا، علی عمران کا، جعفری صاحب کا اعلان بھی ناظم ممبر کو کرنا ہے، لیکن ان کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ بہت پیارے ذاکر، بہت پیارے انسان، کمال کے بھائی، دوست، انتہائی محبت کرنے والے، قصیدے کی دنیا میں اپنی پہچان۔ میرے بعد ذاکر علی عمران پڑھے گا۔ سارا مجمع حیران ہو کیا مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ذاکر مولوی ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ذاکر پڑھنے والا پڑھتا ہی رہتا ہے۔ یہ رضوی صاحب نے تقریر چھوڑ کے علی عمران کا اعلان کیا۔ میرے بھائی ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے ان پہ احسان نہیں کر رہا، میں تقریر روک کے اپنے بات بتا رہا ہوں کہ میرے بعد یہ پڑھیں گے۔ یہ آل محمد کے مذہب کی مجبوری ہے، اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ جیے، آپ جیے۔ میں آج ملت مسلمہ سے پوچھ رہا ہوں کیوں کافر کہا گیا تھا ملت جعفریہ کو؟ کیوں بچوں کو آج بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ ان سے ہٹ کے رہو، ان سے بچ کے رہو؟ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے۔ مجھے آپ کی تائید چاہیے، آپ کی خاموشی نہیں چاہیے۔ ہم شیعہ اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ توحید پہ ہمارا ایمان ہے،
رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، تے ساڑھے گھراں چ بھی تریاں سپاریاں والا ہی قرآن ہے۔ تیرے گلی محلہ میں کوئی شیعہ تیرے عزیزوں میں نہیں ہے، وہی قرآن ہے جو بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے والناس کی سین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ توحید پہ ایمان، رسالت پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان، قرآن کی عظمت پہ ایمان، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، جنت دوزخ پہ ہمارا ایمان، واجبات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ارکان اسلام کے ہم قائل ہیں۔ پھر تو نے کفر کی بات کیوں کی؟ کہ لگا جی کیونکہ تم صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ویسے اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا کلمہ پڑھ کے صحابیوں کو نہ بھی مانتا ہو وہ کافر نہیں ہے۔ یہ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، میری تائید زر میرا بھائی کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، علی عمران میں کوئی ڈرائنگ روم میں بول رہا ہوں، یا یہ کیمرہ سامنے، اور میں نے سب سے پہلے میں نے کہا تھا یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا۔ میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ تیرا سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، انہیں فلائے تو سمجھ میں آ جاتا۔ بہت شکریہ جیتا جاگتا مجمع، بڑی مہربانی، وقت بالکل زیادہ ہوتا جا رہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ توحید و رسالت پہ ختم نبوت پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور صحابہ کرام کو بھی ہم مانتے ہیں۔ یار بول پڑھو، غلط فہمیاں پہلی بہت ہیں، اوپر سے آپ اگر سیریس، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ٹائم کی وجہ سے چپ ہیں کہ رضوی صاحب کو اب کلوز کرنا چاہیے، لیکن جو ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اسے نہیں پتا کہ یہ شیعہ مجمع کی مجبوری کیا ہے، وہ سمجھیں گے صحابہ کرام کی وجہ سے چپ ہیں۔ اور جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے، تیرے تو بڑے بھی نہیں سوچ سکے، تیرے اگلوں نے کیا سوچنا ہے۔ دلیل میں دے رہا ہوں، یہ عزت ہے جو شیعہ کرتے ہیں، صحابہ کی عزت ہماری طرح کو کر ہی نہیں سکا، اور یہ دلیل ہے۔ شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ میری تائید کریں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آج اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی 2-4 منٹ میں یہ توہین صحابہ والا الزام کلیئر کرا دیتا ہوں۔ اور کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو، الیکشن میں تو ہمیں بھائی بنا ہی لیتا ہے، کبھی الیکشن سے ہٹ کے میں بھائی بن کے پوچھنا کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ میں پچھلے سال وہ مفتی کیا ہے وہ چاند چڑھانے والا اب تو نہیں رہ گیا، اب تو چھٹی ہو گئی اس کی، فارغ ہو گیا، ریسٹ آرام کر رہے ہیں۔ وہ پچھلے سال انہوں نے ایک جلوس کی قیادت کی جس میں یزید کو امیر کہا گیا اور سیدہ نہ کہا گیا۔ میں ان دنوں زرجی علی عمران میں مجالس کے لیے وہاں یو کے میں تھا، تو واٹس ایپ پہ بچوں نے کراچی سے دوستوں نے کہا رضوی صاحب آپ موقع کی بات کرتے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو مجالس کے لیے غیر ملکوں میں ہوں۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے جی وہ مفتی منیب جو ہے وہ یزید کو سیدنا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی کوئی عام بندہ عام ہوتا تو پھر تو خیریت تھی، اتنے بڑے مفتی ہو کے۔ میں نے کہا پھر بھی پریشان نہیں ہونا، اولاد کو حق ہوتا ہے ابے کی باتیں کرنا۔ میرا بیٹا آپ جیئے یار، مہربانی سر، متوجہ۔ ہم ہر جگہ تعاون کرنے کے لیے تم سے تیار ہیں، ہم ہر جگہ، لیکن خدا کے لیے ہمیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے نا ایک فہرست بنا کے شیعوں کو دے دو کہ جی اس کی عزت کرنی، ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں، ہم اوکھے سوکھے ہو کے بھی تجھے راضی کر لیں گے، لیکن تیرا تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو ہر تریجے دن سیدنا کسی کو بنا دیتا ہے۔ نو ادھر نہیں جاؤں گا،
پتہ ہی نہیں چلتا. سید ہاں جی میں وہ کر دیتا ہوں. تیسرے چوتھے دن سید کتنے برے حالات ہیں انڈیا کے. ان برے حالات میں تقدیر, میں ایک مثال دے رہا ہوں, مودی فیصلہ کر لے, انڈیا کا وزیر اعظم یہ فیصلہ کر دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, کیونکہ آزانیں تو سڑکوں پہ اب ہو رہی ہیں. جو انڈیا میں مسلمانوں کو گلی محلے میں آزان نہیں دینے دیتے تھے پولیس کی نگرانی میں, آپ نیٹ پہ ریسرچ کر لیں, آزانیں سڑکوں پہ محلوں میں انڈیا میں ہو رہی ہیں کہ کورونا سے نجات مل جائے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ان حالات میں مودی اگر کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور پہلا دورہ, آپ مودی کے نام سے واقف نہیں ہیں؟ انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہونے کا اعلان کر کے کہے کہ میں پیدل بائی روڈ پاکستان میں داخل ہونا چاہتا ہوں, اور خوشی خوشی لاہور کے مولوی واگا بارڈر پہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں, سیدنا 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 نریندر مودی آ رہے ہیں. اوے کوئی تو سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا. پہلوانی صاحب آپ زندہ و سلامت رہیں. یہ بھی سن لو, آخری بات, گفتگو میں روک رہا ہوں. شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ, بات کافی ساری, اور میری پوری تو سن لو. ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. اوہ آگے ہم سے, بس بات میں کلوز کر رہا ہوں, بھائی کو ممبر دے رہا ہوں. اوہ ہم سے پوچھو یار تم شیعہ واقعی یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, گال چوکھی ساری گہری. ہو سکتا ہے مجمع میں سے 10 بندے سمجھے, 20 سمجھ لے, 30 سمجھ لے, سارا مجمع سمجھ لے, یا کوئی بھی نہ سمجھے. بات اتنی گہری ہے. شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. اور توہین صحابہ کے الزام کلیئر کیوں نہیں ہو رہے؟ اور ہم یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے, ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا اللہ جانے کتنے بندے سمجھتے ہیں. اور جو تیرا اسلامی عالم, جو تیرا مسلمان مولوی حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے, دوسرے دن وہ اسی مسجد میں انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہا ہو, اور تجھے کم از کم خیال کرنا چاہیے کل حضرت ابو بکر رضی اللہ, آج یزید رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو, یزید کو لعنتی کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. مہربانی صاحب یہ بھی سن لیں, میں گفتگو میں چھوڑ رہا ہوں. 4 مہینے پہلے آپ کے پنجاب اسمبلی نے بھی یہ قرارداد پاس کی کہ جیسے آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے, بلکہ آپ نے تو میرے خیال اس پہ پروگرام بھی کیا. جی بسم اللہ. کیا قرارداد کیا تھی جی؟ جیسے صحابہ کرام کو رضی اللہ کہا جاتا ہے, ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا. تشریح کا وقت نہیں ہے. قرارداد کثرت رائے سے پاس ہو گئی. قرارداد پاس ہونے سے قانون نہیں بنتا. قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے. ان مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو ابھی تک دستخط نہیں کرنے دی. قرارداد وہی کی وہی ہے. اور وہ جو جس ایم پی اے نے وہ قرارداد پاس کروائی, جلدی ایک لمحہ مجھے دے, وہ قرارداد کی کاپی لے کے جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ پہنچا, اور اپنے ابے کی قبر پہ قرارداد رضی اللہ والی فوٹو کاپی رکھ کے
بابا کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا. میں نے تب پوچھا تھا اے ایم پی اے صاحب، پہلے تو آپ کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، اب مردے فوٹو کاپیاں بھی پڑھنے لگ گئے. کمال ہو گئے. فکر آخری میں دیکھیں راستے مصائب کی ہیں، لیکن میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم انتظامی جو مراحل ہیں اس کا مجھے مکمل لحاظ رکھنا ہے. علی عمران میرے بھائی ہے اور میں انہیں کو ٹائم دے رہا ہوں. جی آپ جیئیں، یہی فقرہ اور یہیں پہ گفتگو میں تمام کر رہا ہوں. اس قرارداد کے پاس کروانے میں یہ خبر آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ کے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جناب چودھری پرویز الہی نے بہت ہمت کر کے یہ قرارداد پاس کروائی. انہوں نے بڑی کوشش کی. آپ چودھری پرویز الہی کے نام سے واقف ہیں. چودھری پرویز الہی کے خاندان کی پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں. میں کیمروں کی موجودگی میں سید ریاض حسین رضوی اعتراف کر رہا ہوں. چودھری پرویز الہی کے خاندان کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے میرے بھائی، آپ بولیں میرے ساتھ، آپ سہمت فرما. میں ان خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں. سارے بولیں، آپ سارے بولیں. اور اس رضی اللہ والا جو واقعہ ہے، میں لمبی بحث پھر کبھی زندگی رہی ہم دلائل سے ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ رضی اللہ کون ہے، علیہ السلام کون ہے. یہ اب وقت نہیں ہے، مجھے ایک فقرہ کہنا ہے. قرارداد پاس ہونے کے بعد 3 دن بعد میری مجلس تھی چودھری صاحب کے شہر گجرات میں. میں نے کہا تھا چودھری صاحب آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دوست بھی رضی اللہ ہیں اور رسول اللہ کے بیٹے بھی رضی اللہ ہیں. میں نے کہا آپ کا بیٹا مونس الہی MNA بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن خالی مونس الہی نہیں لکھتا، لکھتا ہے چودھری مونس الہی، کیونکہ وہ بیٹا ہے چودھری پرویز الہی کا. میں نے کہا حد ہو گئی ہے، چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ جیئے، آپ جیئے. میں تفصیل نہ کریں.